ناصر کون ہے قطب الدین ہے آپ کو؟ بہت شکریہ جناب. جی السلام علیکم. یہ مزار قطب الدین ایبک لاہور میں کس جگہ واقع ہے جہاں؟ یہ قطب الدین ایبک مزار انارکلی کے قریب لاہور میں واقع ہے. اچھا کہ کوئی انارکلی تو بہت بڑی ہے, کوئی قریب کوئی اور نشانی بتائیں تاکہ لاہور کوئی آئے تو بآسانی آ سکے. یہ بڑا مشہور علاقہ ہے لاہور انارکلی کا. جس سے مرضی پوچھیں آپ کہ انارکلی میں قطب الدین ایبک کے مزار پہ جانا ہے تو ہر بندہ آپ کو یہاں تک پہنچا دے گا. یہ اتنی معروف ہستی ہیں کہ ہر بندہ ان کے نام کو جانتا ہے, پہچانتا ہے. چلیں جی ٹھیک ہے. السلام علیکم جی. ہم قطب الدین ایبک کے مزار پہ کھڑے ہیں. یہ 1206 ہجری کے بزرگ ہیں اور غوری سلطنت کے دوسرے بادشاہ ہیں. ان کے مزار پہ کھڑے ہیں. ان کے حوالے سے ایک سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ بہت انصاف پسند تھے اور ان کے انصاف پسندی کا یہ عالم تھا. ایک دفعہ تیر چلاتے ہوئے شکار کے لیے گئے تو ان کا تیر انہوں نے شکار پہ چلایا لیکن وہ کسی نوجوان کو جا لگا. تو نوجوان زخمی ہو گیا اور فوت ہو گیا. انہوں نے خود اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کر دیا. جج کے پاس چلے گئے عدالت میں اور اپنا جرم بیان کر دیا. جج نے ان کا سارا جرم سنا اور ان کی اس بچے کی نوجوان کی والدہ کو بلایا. ان سے کہا کہ یہ معاملہ ہے. تو نوجوان کی اس مرنے والے نوجوان کی والدہ نے کہا کہ میں معاف کرتی ہوں, آج سے قطب الدین میرا بیٹا ہے. اور انہوں نے معاف بھی کیا اور یہ بھی کہا اور پھر ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ ایسا بادشاہ جو اپنی سلطنت میں خود کو انصاف کے لیے پیش کر دے یہ کہاں سے ملے گا, لہٰذا قطب الدین کو میں نے معاف کیا. بادشاہ نے جب عدالت کے منصف نے جج نے یہ بات سنی تو اس نے معاف کر دیا اور اس نے کہا کہ اگر یہ عورت تمہیں معاف نہ کرتی تو میں تمہیں سب سے سخت سزا دیتا. تو اس وقت قطب الدین ایبک نے اپنے کمر میں سے خنجر نکالا اور کہا اگر تو مجھے بادشاہ سمجھ کے انصاف کرنے میں تھوڑی سی بھی مجھے ریلیکسیشن دیتا تو میں تجھے یہیں پہ ختم کر دیتا. کیونکہ ایسے اسلامی بادشاہ, ایسے نیک دل بادشاہ, ایسے انصاف پسند بادشاہوں کی وجہ سے اسلامی سلطنتیں قائم ہوئی چلی. جی شاہ صاحب آپ کچھ بتائیں. جی سید شاہ راشد حسین شاہ گردیزی صاحب راولپنڈی سے تشریف لائے ہیں لاہور. ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ ایک معروف اسلامی حکمران قطب الدین ایبک کے مزار پہ ہیں. اس موقع پر آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ میرے جو دل کے جذبات ہیں وہ اس عالی شان عمارت کو دیکھ کر دل گرفتہ ہوں کہ باہر لوگوں نے یہاں پر کھانے پینے کی چیزیں لگائی ہوئی ہیں اور کوئی ابھی آپ کے سامنے ان سے ہم نے درخواست کی, انہوں نے ہمارے لیے دروازہ کھولا. انتظامیہ کا ایک فرد یہاں موجود ہے, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. تو بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے حکمران گمنام ہو جاتے ہیں, مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. تو بہرحال ہمارا مقصد تو یہی ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے ان کو بتانا کہ کسی شہر میں بھی جائیں وہاں پر کے جو مشاہیر ہیں, چاہے وہ اولیاء ہیں, پرانے دور کے بادشاہ ہیں, ان کی قبور پر جا کر یا ان کے مقبروں پر جا کر آپ جائیں گے تو گویا ایک تاریخ سے آپ باتیں کریں گے. پھر آپ کو زندگی کی اس دنیا کے فنا ہونے کا یقین ہوگا. پھر آپ بڑی بڑی باتیں نہیں کریں گے, یعنی اس اپنی قبر کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کے منصوبے بنائیں گے.
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی لوگ لاہور کے شہر میں اطراف میں مدفون ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں اپنے جو تاریخ ہے اس کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔